السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 275۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ اور اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا۔ یہ آیت مبارکہ یہاں پر دو مقاصد اس سے واضح طور پر سمجھ آتے ہیں۔ نمبر ایک، مشرکین یہ کہتے تھے کہ جو تجارت ہے وہ سود کی مثل ہے۔ یہ بات انہوں نے اس لیے کہی کہ حقیقت کو الٹ دیں، حالانکہ انہیں یوں کہنا چاہیے تھا، اگر وہ سیدھی بات کرتے تو یوں تھی بات کہ سود تجارت کی مثل ہے، لیکن انہوں نے بات الٹ دی۔ وہ کہنے لگے کہ تجارت جو ہے یہ سود کی مثل ہے، کیونکہ عام طور پر جو بندہ جس چیز سے تشبیہ دیتا ہے وہ چیز اتفاقی ہوتی ہے، اور جس کو تشبیہ دے رہا ہوتا ہے وہ اختلافی ہوتی ہے۔ بندہ کہتا ہے یہ بندہ چاند کی طرح روشن، یہ چیز چاند کی طرح یا سورج کی طرح روشن ہے، مطلب یہ ہوتا ہے سورج اور چاند تو روشن ہے، واضح ہے، تو یہ چیز بھی اس کی طرح ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ تجارت سود کی مثل ہے، یعنی سود تو حلال ہے ہی، تو اس کی مثل تجارت ہے۔ یہ ان کی خیانت تھی اور یہ ان کی ضد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ اللہ نے سود کو حلال قرار دیا، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام، لہٰذا ان کو ایک دوسرے پر قیاس کرنا جائز نہیں۔ اور دوسری بات کہ یہ آیت مبارکہ دلیل ہے ہر قسم کے تجارت کے جائز ہونے کی۔ یہیں سے علماء نے اصول نکالا ہے کہ تجارت کے اندر اور معاملات کے اندر ہر چیز جائز ہے۔ جو بندہ آپ سے کہے نا کہ یہ تجارت جائز نہیں، وہاں پر منع کی دلیل وہ پیش کرے گا۔ یعنی تجارت میں، معاملات میں ہر چیز جائز ہوتی ہے، منع کی دلیل چاہیے کہ یہ منع اس لیے یہ جائز نہیں۔ اور عبادات کے اندر ہر چیز منع ہے، کرنے کی دلیل چاہیے۔ ایک بندہ کہتا ہے یہ عبادت کرو، اس سے دلیل مانگی جائے گی، لیکن جب تک دلیل نہ آئے عبادت نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح جب تک منع کی دلیل نہ آئے تجارت کو ترک نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، بس جس کے پاس نصیحت آ چکی اس کے رب کی جانب سے۔ نصیحت کیا ہے؟ کہ سود جو ہے وہ حرام ہے، اس کے بعد تم نے مزید نہیں لینا۔ جس کے پاس یہ نصیحت آ گئی، فَانْتَہَا، پس وہ رک گیا، فَلَهُ مَا سَلَفَ، اس کے لیے وہ ہے جو گزر چکا۔ یعنی اس سے پہلے جو سودی پیسے اس نے جمع کیے، جو سودی پیسوں سے اس نے جو معاملات کیے، جو تجارت بنائی، جو گھر بنایا، شریعت اس کو کہتی ہے وہ تمہیں معاف کر دیا گیا۔ لیکن اگر ایک بندے کو پتہ ہو کہ سود حرام ہے اور اس کے باوجود وہ بندہ یہ کام کرتا رہے اور پھر بعد میں وہ اس سے توبہ کرے، تو کیا اس بندے نے جو سود سے پہلے سب کچھ بنا لیا وہ اس کے لیے جائز ہے؟ اس کے لیے بہت سارے محققین کا موقف یہ ہے کہ اس بندے کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ جن کو اللہ نے چھوٹ دی ہے یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو پہلے سود کی حرمت کا علم نہیں تھا۔ علم ہونے کے باوجود اگر کوئی بندہ حرام چیز جمع کرتا ہے تو وہ حرام اس کے لیے حلال کبھی بھی نہیں ہونے لگا۔ اس کو لوگوں کا حق واپس کرنا پڑے گا، جو سودی پیسے اس کے پاس ہیں وہ واپس لوٹانے پڑیں گے،
اور جو اس نے لوگوں سے لینے ہیں اس کو ترک کرنا پڑے گا۔ فانتہا، پس وہ رک گیا۔ یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ کہیں اگر آپ کے پیسے آپ کی مرضی کے بغیر بڑھ رہے ہیں، آپ کی اصل رقم آپ کو معلوم ہے اور اس کے اوپر کچھ پیسے بڑھ گئے کسی بھی صورت میں، تو آپ کے لیے اس میں شرعی حکم یہی ہے کہ آپ اس کو ترک کر دو، زائد کو ترک کر دو، ضائع کر دو۔ اب اس کی دو صورتیں بن سکتی ہیں ضائع کرنے کی، یا تو آپ وہ لے کر کسی ایسی چیز پہ لگا دیں کہ جس چیز کے لیے حلت شرط نہیں ہے، گندی نالیاں، گٹر، اس طرح کی جگہوں پہ پیسے لگا دیے، کسی غیر مسلم کو دے دیے، جانوروں کے اوپر خرچ کر دیے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں جواز کی راہ نکلتی ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے اور کہنے لگے کہ میں جاہلیت کے اندر اندازے لگایا کرتا تھا، اور میں نے جاہلیت میں ایک اندازہ لگایا تھا، وہ اندازہ اسی طرح ثابت ہوا جس طرح میں نے لگایا تھا، وہ بات اسی طرح ہو گئی۔ تو اب وہ بندہ میرے لیے مٹھائی لے کر آیا، کھجوریں لے کر آیا۔ آپ نے فرمایا کہ آلف الجزور، یہ اونٹ کو ڈال دو۔ تو یہاں پر علماء کے دو موقف ہیں۔ ایک موقف تو یہ ہے کہ کچھ لو ہی نہ، اگر وہ پیسے تمہارے پاس، تمہارے جو زائد ہیں وہ بینک میں ہیں تو بینک میں رہنے دو، بینک جانے اور بینک والا رب جانے، بینک والوں کا مالک جو رب ہے وہ جانے۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ ان سے لے لو، کیونکہ یہ ظالم ہے، یہ اس سے اپنے سود کو مزید بڑھائیں گے، تو تم ان سے لے لو اور کسی ایسی جگہ پہ لگا دو کہ جہاں پر حرام خرچ کرنے میں شریعت کی روح سے کوئی قباحت نہ ہو۔ یہ دو علماء کے موقف ہیں۔ فانتہا فلہ ما سلف، اس کے لیے وہ ہے جو گزر چکا، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے چاہے تو، اگر وہ سچی توبہ کر گیا تو، اگر اس سے سچی توبہ نہیں کی تو ظاہر ہے اس کے لیے سزا ہے۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور جو کوئی لوٹا حرمت جاننے کے بعد دوبارہ سود کی طرف لوٹا، یہ آگ والے ہیں۔ یعنی جب سود کی حرمت کا علم ہو گیا اور پھر سود کی طرف گیا، پھر اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے اتنا کچھ ہے جو وہ لے چکا، نہیں، پھر تو اس کے لیے جہنمی ہونے کی وعید ہے۔ ہاں اگر وہ سچی توبہ کر لے اور حقوق العباد، لوگوں کا جو خون اس نے چوسا ہے وہ واپس کر دے، پھر وہ الگ چیز، تو اس کے لیے وہ ہے جو گزر چکا۔ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، پس یہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بظاہر اس آیت کے انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ سود خور بھی ہمیشہ جہنم میں رہے گا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جہنم میں ہمیشہ کافر رہے گا، مشرک رہے گا۔ تو اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے اس کی اصل سزا تو یہ ہے سود خور کی کہ وہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے، لیکن کچھ موانع کی وجہ سے، کچھ رکاوٹوں کی وجہ سے اس کو یہ سزا نہیں دی جائے گی۔ وہ رکاوٹیں کیا ہیں؟ کہ وہ لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھتا ہو، ہے سود خور لیکن کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہے، تو یہ کلمہ، یہ اسلام اس کو ہمیشہ جہنم میں رہنے سے بچا لے گا، وگرنہ اس کی اصل سزا یہی ہے کہ اس کو پکا جہنم کے اندر رہنے دیا جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔